Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we are still doing chapter 7, which is Foreign Policy of Pakistan. Today we're going to discuss a very important country, which is a superpower, United States of America. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ریلیشنز کی، جو کہ ایک بہت بڑے کنٹری یا ایک بہت بڑی سپر پاور کے ساتھ ہے، which is United States of America. اب پہلے ہم ڈسکس کیا پاکستان کا ریلیشن ود کنٹریز لائک دا ونز وچ شیئر بارڈر، جن کے ساتھ پاکستان بارڈر شیئر کرتا ہے، چائنا، انڈیا، ایران. پھر ہم نے ڈسکس کیا دا OIC کنٹریز، دا کنٹریز وچ آر ان دا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، دین دا سارک کنٹریز. اب ہم موو کیے ہیں ٹورڈز دا ویسٹرن کنٹریز، جن میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں امریکا. امریکہ کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو ود امریکہ اوور دا ایئرس پاکستان کا ریلیشن اچھا رہا ہے، اور اس میں it has been because of the good bilateral relations which were developed over the years by the leaders of both the countries. اور اس کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ دونوں ملکوں کے جو سربراہ تھے انہوں نے اوور دا ایئرس بڑا اچھا ریلیشن بنا کے رکھا ہے. سب سے پہلی بات کریں تو ریلیشنز 1948 میں ڈیولپ ہوئے تھے، جب قائد اعظم محمد علی جناح کو تب کے پریزیڈنٹ نے ریکگنیشن بھیجی تھی کہ وہ لوگ یا امریکہ is willing to stand by the independent nations، کہ امریکہ ان نیشنز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو خود مختار ہوتی ہیں، جس کا رسپانس بہت پازیٹیو گیا. اور اس وقت پاکستان کو ایک ایسے سپورٹ کی ضرورت بھی تھی جو اس کے بننے میں یا پروگرس کرنے میں ہیلپ کرتا. اینڈ دین آن امیریکاز پریزیڈنٹ انویٹیشن PM پرائم منسٹر پاکستان وزٹڈ امیریکا ان 1950. اب اس وقت جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اس نے پرائم منسٹر آف پاکستان وچ واز لیاقت علی خان ایٹ دیٹ ٹائم، لیاقت علی خان کو انوائٹ کیا کہ وہ امریکہ وزٹ کرے، اینڈ ہی ڈیڈ وزٹ امریکہ ان 1950. 1950 میں جب لیاقت علی خان نے جا کے وہاں کے پریزیڈنٹ کو اپنا موقف بیان کیا اور یہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو ڈیمارکیشن ہے یا یہ جو ڈویژن ہے آف دا سب کانٹیننٹ آف انڈیا وہ کیوں امپورٹنٹ تھی، پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں تھی اتنی زیادہ، تو اس کے رسپانس میں دا پریزیڈنٹ آف امریکہ ہی ایکسٹینڈیڈ ملٹری اینڈ فائنینشیل ہیلپ. اس نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ یہ جو بھی موقف ہے پاکستان کا وہ بالکل صحیح ہے. سو اس کے لیے اس نے ملٹری اور فائنینشیل پیسوں کی اور ملٹری وائز ڈیفینس کے لیے پاکستان کی ہیلپ کی، جس کا فائدہ پاکستان کو بہت رہا، بیکاز اس وقت پاکستان ایک نیا کنٹری تھا اور پاکستان کو بہت زیادہ ہیلپ چاہیے تھی، نہ صرف ملٹری وائز، فائنینشلی بھی، اکنامکلی بھی، تاکہ پاکستان پروگرس کر کے ایک مستحکم ملک بن سکے. اس کو فالو کرتے ہوئے 1955 میں این اگریمنٹ واز سائنڈ جس میں امریکہ نے فیو رائٹس گرانٹ کیے فار کنسٹرکشن اینڈ ڈیزائن آف ایٹامک ریئیکٹرز. اب 1955 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اگریمنٹ سائن ہوا جس میں کیونکہ امریکہ آلریڈی ایک ڈیولپڈ کنٹری تھا، اس نے پاکستان کو کچھ ایسے رائٹس دیے جن کے اکارڈنگلی پاکستان اپنے ایٹم ریئیکٹرز ڈیولپ، کنسٹرکٹ اور ڈیزائن کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ہیلپ تھی اس وقت جبکہ پاکستان کے پولیٹیکل فرنٹ پہ بہت ساری چینجز آ رہی تھیں، جہاں ایک طرف انڈیا پرابلمس کریٹ کر رہا تھا، دوسری طرف مسلمان ممالک کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز اچھے ڈیولپ ہو رہے تھے، اینڈ ایون وتھ چائنا دا ریلیشن شپ واز ڈیولپنگ انٹو اے پازیٹیو ون. سو پورے ورلڈ کے فرنٹ پہ ود دا نیبرنگ کنٹریز پاکستان کے ریلیشنز اچھے ڈیولپ ہو رہے تھے ایکسیپٹ ود انڈیا. اب یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو کہ پاکستان نے اچیو کیا، جس میں ان کو ملٹری اور فائنینشیل ہیلپ بھی ملی اور ڈیفینس کے لیے ایٹم ریئیکٹرز کو ڈیولپ کرنے کی بھی ہیلپ ملی. آگے بات کریں تو 1961 جولائی کس کا ایرا تھا، جلدی سے بتائیے. دا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. ایکسلنٹ. ایوب خان. ایوب خان اسٹیڈ فرام 1958 ٹو 1969. مارشل لا لگایا تھا ایوب خان نے، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو ایوب خان میڈ اے 5-day وزٹ ٹو امریکہ ان جولائی 1961. 1961 میں ایوب خان نے امریکہ وزٹ کیا 5 دن کے لیے. اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا اس کا نام تھا کینیڈی. اٹ واز جان ایف کینیڈی. جان ایف کینیڈی اینڈ ایوب خان کے درمیان ڈسکشنز ہوئی، جہاں ایوب خان نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ایکسپلین کیا کہ کشمیر ایشو اتنا امپورٹنٹ اور وائٹل ایشو کیوں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اینڈ وائی از اٹ اسٹل اے کانٹرڈکٹری ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس کے رسپانس میں وہاں کے پریزیڈنٹ نے یہ اشورٹی دی، ہی گیو دا اشورٹی
کہ جو ایوب خان کی رجیم کا سیکنڈ 5 year پلان تھا, کیونکہ ایوب خان کی رجیم 3 plans کے اندر تھی, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر اینڈ تھرڈ 5 year پلان. فرسٹ 2 plans تو ایگزیکیوٹ ہوئے تھے, بٹ تھرڈ ون could not be executed. So yes, talking about that for the second year plan, جان ایف کینیڈی نے ایوب خان کو یہ ایشورٹی دی کہ نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے جو الائز ہیں, جو دوست ہیں, they will actually support the development of the second 5 year plan in Pakistan. And then as a recognition, the Durand Line was recognized. یہ بھی ایک اچیومنٹ تھی, کیونکہ 1893 سے ایک مدعا چلتا آ رہا تھا جس میں افغانستان اور انڈین سب کانٹیننٹ کا جو بارڈر ہے وہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا. But however, the Durand Line was recognized and it was an achievement in itself کہ ایک وزٹ میں پاکستان کے ہیڈ نے اتنی ساری چیزیں سیٹل کر لی تھیں. Then in 1979 there was Russian invasion. 1979 میں رشیا نے افغانستان کو انویڈ کر دیا, وہاں پہ قبضہ کر لیا, اپنی فورسز افغانستان کے اندر بھیج دی. اب یہ قبضہ جو تھا وہ بالکل انفیئر تھا. وائی؟ بیکاز ایک ملک ہے جو کہ آلریڈی ڈیولپڈ ہے, آپ وہاں کو اس جگہ کو انویڈ نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی ریزن, جبکہ اس ملک آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا. سو اپیرنٹلی جب یہ انویژن ہوئی تو امریکہ, پاکستان اینڈ ادر ویسٹرن کنٹریز اپوزڈ اٹ. ان کے اکارڈنگلی یہ بات غلط تھی اور اس چیز کو اپوز کیا گیا. پاکستان اور امریکہ کے جوائنٹ ایفرٹس تھے جنہوں نے رشیا کے اس حملے کو ناکامیاب بنایا, اینڈ رشیا لاسٹ دس وار, اور ایٹ دا اینڈ رشیا کو اپنی فورسز وہاں سے ودرا کرنی پڑی, افغانستان سے واپس بلانی پڑی. So yes, Russia had to withdraw forces and the war was lost. December 1982, General Ziaul Haq was in the empowerment in Pakistan. He visited America. Ziaul Haq نے بھی امریکہ میں وزٹ کی, and then the president at this time was Reagan. President Reagan کے ساتھ General Ziaul Haq کی جو discussions ہوئیں, ان میں جو important factors تھے وہ یہ تھے کہ a minister's commission would be set up. جیسے ہم ministry کہتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنس کے لیے, اب جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ ایمبیسی ہے, دین اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ منسٹر کمیشن وڈ بی ڈیولپڈ ان بوتھ دا کنٹریز. ان رسپانس ٹو دس ایک فائنینشیل اور ملٹری ہیلپ دوبارہ پرومس کی گئی, اور اس ہیلپ کے تحت F-16 جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی فرسٹ انسٹالمنٹ پاکستان کو بھیجی گئی. obviously پاکستان کو ملٹری ہیلپ کی ضرورت تھی, تو F-16 was a fighter jet which was very famous at that time. So اس کی انسٹالمنٹ پاکستان کو دی گئی. At the same time رشیا, اب آپ دیکھیں کہ 2 سائڈز بن گئی ہیں. افغانستان پہ رشیا کا حملہ, پاکستان, امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز ایک سائڈ پہ. تو پاکستان کے اگینسٹ کون سا کنٹری تھا؟ ایکسلنٹ, انڈیا. پاکستان کے ریلیشن صرف انڈیا کے ساتھ خراب تھے, تو رشیا نے جا کے انڈیا سے ہاتھ ملایا, اور انڈیا اینڈ رشیا دے سائن این اگریمنٹ ان 1983. اور اس اگریمنٹ کے تحت رشیا نے اسٹیٹ آف آرٹ ویپنز اور آرمز اینڈ ایمونیشن انڈیا کو سپلائی کیے. اسٹیٹ آف آرٹ ویپنز اینڈ ایمونیشن کا مطلب ہے کہ جو اس وقت کے حساب سے جو موسٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیکلی ویپنز اینڈ آرمز اینڈ ایمونیشن اور ٹینکس تھے وہ رشیا نے انڈیا کو سپلائی کیے. اب اگر آپ دیکھیں تو 2 سپر پاورز ایٹ 2 کارنرز اگینسٹ ایچ ادر, ادھر امریکہ جن کے ساتھ پاکستان اینڈ there were other western countries, and ادھر رشیا جس کے ساتھ انڈیا. So yes, the political situation was turning out to be a grave one. But جہاں ان سالوں میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی, وہاں on the other side جیسے سارک ڈیولپ ہوا تھا 1985 میں, it was somewhere down this lane کہ 1980 میں بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کا آئیڈیا دیا تھا. So yes, there were steps being taken تاکہ peace all over the world can be maintained. لیکن یہ ایک threat تھا which was being developed at that time. Now talking about 1985, 1985, American Senate passed a bill which discontinued aid to countries that developed nuclear weapons. اب امریکہ پاکستان کو فائنینشلی اور ملٹری ہیلپ کرتا آ رہا تھا. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ 1955 میں ایک اگریمنٹ بھی ہوا تھا جس میں امریکہ نے کچھ رائٹس دیے تھے پاکستان کو تاکہ وہ اپنے نیوکلیئر ریئیکٹرز یا نیوکلیئر ایٹمز کنسٹرکٹ یا ڈیزائن کر سکے. اب 1985 میں آفٹر 30 ایئرز امریکہ میں ایک بل پاس ہو گیا جس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ اب امریکہ ان کنٹریز کو فائنینشیل ایڈ پیسے نہیں دے گا جو نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرتے ہیں.
However, American president exempted Pakistan. جو American president تھا اس وقت, اس نے پاکستان کو اس میں سے exempt کر دیا, چھوٹ دے دی, اور مزید ایک اور سال تک پاکستان کو فائنینشیل ایڈ ملتی رہی. 1986 پرائم منسٹر آف پاکستان محمد خان جنیجو وزٹڈ امریکہ. اب جب پھر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن میں چینج آئی تو نئے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا امریکہ کو. اس وقت ایک اگریمنٹ سائن ہوا جس میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ سینسٹیو ٹیکنالوجی مینس کہ ایٹ دیٹ ٹائم دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی واز ڈیسائیڈیڈ ٹو بی ٹرانسفرڈ ٹو پاکستان, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ فار نیوکلیئر پروگرام. اب 1986 میں جو اگریمنٹ ہوا, اٹ واز این آفیشیل اگریمنٹ, اور اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کو سینسٹیو ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جائے گی, دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیکن پاکستان اس کو نیوکلیئر ویپنس کی ڈیولپمنٹ میں یا نیوکلیئر پروگرام میں یوز نہیں کر سکتا. March 1986, sanction of $3.2 billion for next 6 years. March 1986 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کو $3.2 بلین کی جو سینکشن ہے, جو فائنینشیل ایڈ ہے, وہ پرومس کی, جو کہ نیکسٹ 6 ایئرز میں, اگلے 6 سالوں میں پاکستان کو دی جائے گی لائک ان انسٹالمنٹس. اور پاکستان نے اس کو یوز بھی کیا, اور اس کا بہت سارا حصہ ریزرو رہا فار ملٹری آرمز, تاکہ پاکستان کا ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ ہو سکے. اس پیسے سے پاکستان نے اپنا ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ کیا مزید. Now coming to the 90s and then the 2000s, lately Prime Minister of Pakistan Imran Khan, he offered Donald Trump, the President of America, to visit Pakistan. On his invitation, Donald Trump did visit Pakistan, and there were talks and conferences which were held between them. Or in talks mein Imran Khan expressed his vision for socio-economic development. Imran Khan نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اپنا ویژن رکھا کہ جس پہ ہی وانٹیڈ دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, کہ پاکستان شوڈ ڈیولپ ناٹ اونلی سوشلی بٹ اکنامکلی ایز ویل, اینڈ اٹ شوڈ بی میوچل. ڈیولپمنٹ اگر پاکستان کی ہے تو امریکہ کی بھی ہے, so this development is very important, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے باقی ڈسپیوٹس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اب اس بات کو ٹرمپ نے بہت اپریشیٹ کیا. ہی اپریشیٹڈ عمران خان's vision, and also عمران خان highlighted that the Kashmir issue needs to be solved. کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو کشمیر ایشو کی ریزولوشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس ایشو کے ریزالو ہوتے ہی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے, اور یہ دونوں کنٹریز کے لیے بہت اچھا ہے. سو جس کے جواب میں the president said that America would play a mediating role in resolution of Kashmir issue. So yes, even latest, there is good development with the relations with America. اب اگلا جو کنٹری ہے اس کی ڈسکشن ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.